السلام علیکم جی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، اسلامیات 9th کلاس جو لازمی ہے اس کا باب اب ریڈ کرنے جا رہے ہیں، جب ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس میں ہم تعارف قرآن، قرآن کی جمع تدوین، نازل کیسے ہوا، احادیث کی جمع تدوین، احادیث کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، تفصیل سے جو ہے نا وہ ان 2 ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ اپنی کاپی پینسل نکال لیں، بک نکال لیں، لکھنا شروع کر دیں، نوٹس بنانا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ کو لکھنا آ گیا تو آپ سے زیادہ نمبر کسی کے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بغیر ٹائم ویسٹ کے میرے خیال ہے اسکرین پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جی تعارف قرآن مجید۔ قرآن مجید کا تعارف کہ قرآن ہے کیا، ٹھیک ہو گیا جی؟ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی افادت۔ لفظ قرآن قرأت ان سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے، معنی پڑھنے کے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ قرآن کا تعارف۔ سب سے پہلے لفظ قرآن قرأت ان سے جس کے معنی پڑھنے کے، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجر کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہوگا جی؟ اچھا جی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر، عالمگیر کا مطلب پوری دنیا کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی؟ کتاب ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوح انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ سر چشمہ کسی چیز کے آغاز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے اس کے بارے میں آیت پڑھی ہوگی، ایک میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی پاک زندگی، حیات کہتے ہیں زندگی، طیبہ میں اکثر صحابہ کرام علیہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید زبانی آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیت کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے، یعنی جب بھی جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی لے کے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کے جاتے تھے، رسول اللہ آتے تھے، جو کاتبین وحی، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، ان کو نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ میرے پہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو قرآن والی جہاں پہ ہم قرآن لکھ رہے ہیں نا وہاں پر ان آیات کو لکھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مجید مکمل لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سلوں پر، یہ نام یاد رکھنے ہیں، شارٹ کوشچن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید کہاں کہاں پہ لکھا جاتا تھا؟ پتھر کی سلوں، سوری بلو کر لیتے اس کو، پتھر کی سلوں، چمڑے پر کھجور کی چھال۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا درخت سے جو ہے نا وہ ایک لکڑی اترتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو فلیکسیبل ہوتی ہے، جس کو پھاڑ بھی سکتے ہیں، اس کو چھال کہتے ہیں۔ اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈی، ان کے شانوں کی ایسی ہڈیوں پہ لکھا جاتا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی، ٹھیک ہو گیا نا؟ یوں قرآن مجید عہد نبی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا، ٹھیک ہو گیا نا؟ مکمل حفظ کیسے تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ حفظ ایسے تھا کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ آیت لکھ لیتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر نماز میں تلاوت کرتے تھے، جیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ ہر نماز میں آیت الکرسی، ہر نماز میں جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو ساری زندگی ہمیں وہ صورت نہیں بھولی کیونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو صحابہ کرام کی جو آیات نازل ہوتی تھی ان کو پڑھتے رہتے تھے مسلسل تاکہ ان کو یاد ہو جائے۔
قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ، ٹھیک ہو گیا نا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ ہوئی تھی. اس میں جو ہے نا وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ، اور اس نے کیا کیا تھا؟ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جھوٹی نبوت کا دعویٰ مطلب کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں. میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے. حفاظ، حافظ کو کہتے ہیں سینکڑوں. جب لفظ آپ کو سنو نا سینکڑے، تو آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ 100 سے شروع ہوتا ہے اور 999 تک، ٹھیک ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ اس فگر کے درمیان کو فگر ہے جہاں پر صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک کم ہزار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہزار پورے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. سینکڑے کا لفظ ہے جن کو انگلش میں ہنڈریڈز کہتے ہیں. اب پڑھتے ہیں نا یونٹ 10 ہنڈریڈز، تو یہ ہنڈریڈز ہے. تو یہ کہاں سے جاتا ہے؟ 100 سے شروع ہوتا ہے اور 999 تک جاتا ہے. اس کے بعد 1000 شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ابھی تعداد آتی ہے نا کہیں جگہ پہ لکھی ہوئی، تو وہاں پر سینکڑوں میں 700 کے قریب صحابہ کرام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کی جنگ میں فتح نصیب ہوئی. تاہم اس وقت محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح وفاد کرام شہید ہوتے رہے تو ہی قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا. یعنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تدوین کتاب بنا دینا. یعنی وہ چاہتے تھے اس کو اکٹھا کر کے کتاب بنا دی. حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا. حضرت زید بن ثابت عہد رسالت میں وحی کی کتابت لکھنا کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کتاب، 2 جلدوں کے درمیان جو کتاب ہوتی ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، کی صورت میں جمع کیا. قرآن مجید کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کو منتقل ہوا. ٹھیک ہو گیا نا. کہ یہ ہم نے قرآن جمع کیا حضرت ابوبکر کی بات ہے، جیسے وہ فوت ہوئے تو اگلے خلیفہ حضرت عمر ہے تو ان کے پاس آ گیا. حضرت عمر جب شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا. حضرت عثمان قید خلافت میں جب مختلف قرتوں، کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں جو ہے نا خلافت مسلمانوں کی جو حکومت تھی نا وہ بہت دور دور تک پھیل گئی ہوئی تھی. بہت دور دور تک بڑی بڑی قسم کے زبانیں بولنے والے، لہجوں والے، ڈفرینٹ قسم کی آواز والے لوگ تھے. تو وہ قرت پہ جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں والا ضالین پڑھنا ہے، والا دعالین پڑھنا ہے، الحمدو پڑھنا ہے، الحمدو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح لوگ اختلاف کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عثمان غنی نے جو ہے نا وہ قرآن مجید کی قرت ایک جگہ پہ سیم کی، قرتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا. تو انہیں حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں کہتے ہیں کاپیز، فوٹو کاپی کرواتے ہیں نا، تو ویسے لکھ کے نقل تیار ہوتی تھی. مختلف صوبوں کو بھی جو سب مسلمانوں کو ایک قرت پر متحد کر دیا. اچھا جی، کچھ کر لیں. لفظ قرآن کا معنی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. تمام مسلمانوں کو ایک قرت اور لہجہ متفق کرنے والی شخصیت عثمان غنی، انہوں نے وحی کی کتابت کی تھی. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا جی، قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، ٹھیک ہے نا. کیا کیا پوائنٹس اس کے بارے میں؟ جنگ یمامہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی. جنگ مسلمہ کلاب کے خلاف ہوئی تھی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر کی طرف سے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے. کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہو گیا نا. یہ اسامہ ابن زید جو ہے نا یہ زید بن ثابت کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن مسعود بہت بڑے قاری تھے قرآن کے، بہت قرآن کا جانتے تھے. عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. قرآن مجید کا تعارف سب سے پڑھی جانے والی کتاب لفظ قرأت سے شروع. ٹھیک ہو گیا نا. دنیا میں ایسی کتاب جو سب سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، یعنی
کسی خاص قوم مذہب کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے تاکہ قیامت قابل عمل ہے. پھر میں نے آپ کو وہ بھی لکھوایا تھا عمار صلی اللہ کے رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہو گیا نا. حضرت عثمان نے کس طرح متحد کیا؟ حضرت حفصہ سے نسخہ منگوایا, اس کی مختلف کاپیاں تیار کوئی مختلف صوبوں کو بھی عادی صاحب مسلمانوں کے ایک قرت پر متحد کر دی. میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں لکھنا کیسے سوال. سب سے پہلے می والے سوال پہ آتے ہیں. میں آپ کو پوائنٹس بناتا ہوں, لکھنا آپ نے خود ہے. اچھا جی, قرآن مجید کا تعارف. لفظ قرات ان سے لفظ نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نا, جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. اللہ کی آخری کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قیامت تک کے انسانوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ قرآن مجید کا تعارف ہے. یہ آپ 4 لائنوں بنا کے لکھ دو. ساتھ ایک آیت میں نے آپ کو لکھوائی تھی, وما ارسلناک کا ولی. ٹھیک ہو گیا نا, وہ آپ کر لو. قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا نا, یعنی کسی خاص قوم, مذہب یا قبیلے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ساتھ آپ وہ والی آیت لکھ دو, سوال پہ 2 نمبر پورے آپ کے. یہ والی آیت. ٹھیک ہو گیا نا. اور حضرت عثمان نے کس طرح جمع کیا؟ حضرت حفصہ سے مصحف منگایا. مختلف نقلیں تیار کروائیں اس کی. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد مختلف نقلیں تیار کر تمام صوبوں کو بھی وادی سب کو ایک قرت پر متحد کر دیا. ٹھیک ہو گئی. یہ آپ کے 3 شارٹ کوشچن ہے. آسان سا کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں, راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے. اس کو خود بنا کے آپ نے لکھنا ہے اور جو ہے نا وہ یو آر گڈ ٹو گو. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں. آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. ایون دو کہ آپ کا سوال جو ہے نا وہ اگر کوئی ویڈیو بھی مانگتا ہوا تو وہ بھی بنا دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا نا. تو ارلی اسٹوڈنٹ سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اس چیز سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.